ملک میں بعض واقعات ایسے پیش آتے ہیں جن کی گونج بہت دور تک اور بہت دیر تک سنائی دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر خاتون کی عصمت دری اور قتل کا بہیمانہ واقعہ پیش آیا۔ چند لوگوں نے ایک خاتون کا اغوا کیا، اس کی عصمت دری کی، اس کو قتل کر دیا، پھر اس کی نعش کو کچھ دور لے جا کر بہیمانہ طریقے سے جلا دیا۔ انہی دنوں اسی طرح کا واقعہ رانچی میں پیش آیا۔ لا یونیورسٹی کی ایک طالبہ کا 12 افراد نے اغوا کیا اور اس کی اجتماعی طور سے عصمت دری کی۔ یوں تو ملک میں زنا بالجبر اور قتل کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، لیکن انہی میں بعض واقعات ایسے پیش آتے ہیں جن میں کہ ملزمین جرائم کا ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ظالمانہ اور دردناک طریقے سے قتل بھی کرتے ہیں۔ ان واقعات کو دیکھ کر ملک کا اجتماعی ضمیر بیدار ہوتا ہے، عوام میں سخت غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسے مجرمین کے لیے عبرتناک سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ ایسے مطالبات سامنے آتے ہیں کہ ایسے مجرمین کو سر عام پھانسی دے دی جائے۔ ان مطالبات کے درمیان کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ ان لوگوں کو وہ سزا دی جائے جو اسلام میں بدکار لوگوں کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ یہ مطالبات کرنے والوں کو کہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام میں ایسے غلط کاموں کی بہت سخت سزا دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، تو جرم کی سنگینی انہیں ایسے مطالبات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ حالانکہ بے حیائی، عصمت دری اور قتل کے تدارک کے لیے اسلام کی تدبیر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایسی سزا کا حکم دیتا ہے، بلکہ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے اسلام نے ایک مکمل نظام پیش کیا ہے۔ جب تک اس پورے نظام کو سماج میں نافذ نہ کیا جائے، محض اسلام کی کسی ایک تعلیم پر عمل کر دینے سے اس برائی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ان واقعات کے تدارک کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ان کے اسباب کیا ہیں، پھر ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب تک اسباب کو جاننے کی کوشش نہ کی جائے اور ان اسباب کا ازالہ کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے پلاننگ نہ کی جائے، اس وقت تک اس طرح کے جرائم کی روک تھام محض ایک دو سزاؤں کو نافذ کر کے ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی جرم پر کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں اس جرم کو کر لوں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، کوئی میری گرفت کرنے والا نہیں ہوگا، سماج کی نظروں میں اس جرم کے ارتکاب کے بعد بھی نیک بنا رہوں گا۔ اگر انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ اچھا کام اچھا ہے تو برا کام برا ہے، برے کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے کوئی شخص دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، وہ چاہے سماج کی نگاہوں میں ہو یا تنہا ہو، کسی بھی حالت میں غلط کام کا ارتکاب ناپسندیدہ ہے، غیر اخلاقی ہے اور اس کو سزا ہر حال میں مل کر رہے گی۔ اگر انسانوں کے ضمیر کو بیدار کیا جائے، ان کے اندرون کو ابھارا جائے، اخلاقی اقدار پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، تو یہ چیز بھی انسانوں کو برائی سے روکنے کا باعث بنے گی۔ سماج میں برائیوں کے عام ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ماحول برا ہوتا ہے۔ ایسے اسباب فراہم ہوتے ہیں کہ جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے سماج میں اخلاقی آوارگی کا چلن ہوتا ہے، عریانیت ہوتی ہے، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے، شراب جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرنے والی ہوتی ہے
جو انسانوں کے ذہنوں کو معاف کر دیتی ہے وہ عام ہوتی ہے، ہر ایک کی دسترس میں ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ماحول برائیوں پر ابھارنے والا ہوتا ہے، دوسرے طرف برائیوں کے ارتکاب کے معاون اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ اس بنا پر بھی انسانوں سے ایسے بھیانک اور گھناؤنے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اگر ان اسباب پر روک لگائی جائے، ماحول کو پاکیزہ رکھا جائے، لوگوں کو بے حیائی سے روکا جائے، وہ ان چیزوں پر پابندی عائد کی جائے جو انسانوں میں اخلاقی آوارگی، بے حیائی پیدا کرتی ہیں، فواحش پر روک لگائی جائے، سوشل میڈیا میں جو گندے فوٹوز ویڈیوز عام ہیں ان سب پر روک لگائی جائے، شراب پر پابندی عائد کی جائے، ان تمام چیزوں پر پابندی عائد کی جائے جو انسانوں کو برائیوں پر آمادہ کرتی ہیں، اس سے بھی معاشرے میں پاکیزگی آ سکتی ہے۔ ایک اہم سبب یہ ہے کہ جرم کرنے والوں کو اس کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہوتا کہ وہ اس جرم کی سزا بھی پا سکتے ہیں۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، انہیں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اپنے جاہ، اپنے اقتدار، اپنے مال و دولت کے بل پر وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی ان کو جرم پر ابھارتی ہے۔ اگر قانون اپنا کام کرے، کوئی شخص چاہے اعلیٰ حیثیت کا ہو یا کمتر حیثیت کا ہو، کوئی شخص چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، اگر اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے کہ کوئی غلط کام کر کے، کسی جرم کا ارتکاب کر کے وہ اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا، لازماً اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، تو بھی وہ آدمی جرم کا ارتکاب کرتے وقت 1000 بار سوچے گا اور سزا کا خوف اس کو ان چیزوں سے دور رکھے گا۔ سماج کو پاکیزہ بنانے اور برائیوں کے ارتکاب سے دور رکھنے کے لیے اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس تعلق سے اسلام کے عقائد جو ہیں وہ ایک عظیم فیکٹر ہیں جو انسانوں کو گناہ سے، جرائم سے باز رکھتے ہیں۔ اسلام نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دیکھ رہا ہے، ہر شخص کے اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کارندے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو آدمی بھی اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے، 3 آدمی بھی اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو چوتھا وہاں خدا ہوتا ہے۔ ہر شخص چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، چاہے وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہو، کہیں بھی ہو، کائنات میں کہیں بھی ہو، ایک ایک کارکردگی اس کی نوٹ کی جا رہی ہے اور اس کو ہر حال میں بدلہ مل کر رہے گا۔ اسی طرح اسلام کا ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی بھی کام کرے گا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا وہ برا کام ہو، ہر حال میں مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کو اس کا اجر مل کر رہے گا۔ اچھے کام پر اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام پر اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اسلام کا یہ تصور بھی انسان کو پاکیزہ بناتا ہے اور اس کو برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ اسلام سماج کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں پر روک لگاتا ہے جو کہ سماج میں بے حیائیاں عام کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، جو انسان کے عقل کو معاف کر دے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ سماج میں بے حیائی اور عریانیت کو فروغ دینے والی چیزیں عام کی جائیں، چنانچہ وہ ایسی تمام چیزوں پر پابندی عائد کرتا ہے جو اخلاق سوز ہوں، عریانیت پر آمادہ کرنی ہوں، جن سے کہ جنسی آوارگی پیدا ہوتی ہو۔ اتنے پابندیوں کے بعد، اتنے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اسلام سزا کا اعلان کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے جو شخص بھی جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پورا نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرے گا، جو شخص بھی زنا کرے گا چاہے وہ زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، دونوں صورتوں کو اسلام حرام کہتا ہے اور اس پر وہ سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ کسی شادی شدہ شخص نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر اس نے زنا کیا تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور یہ سزا مجمع میں دی جائے، تمام لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ جو لوگ بھی اس سزا کو نافذ ہوتا ہوا دیکھیں وہ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے سے باز رہیں۔ تو گویا کہ اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں، جو اس نے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، جو اس نے سماج کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور جو اس نے برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو جو سزا دی ہے، اس کی یہ تمام تعلیمات سماج کو پاکیزہ بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اسلام کی کسی ایک تعلیم پر عمل کیا جائے اور اس کی دوسری تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی ان تعلیمات پر زمانے تک عمل ہوتا رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سماج جو برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا وہ انتہائی پاکیزہ ہو گیا تھا۔ اسلام کی ان تعلیمات پر اگر آج بھی عمل کیا جائے تو پھر اسی طرح سماج کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔